ایلیا نے گھڑی دیکھی، 11:15 ہو گئے تھے۔ مومن سنڈے کو دیر تک سوتا رہتا تھا۔ تبھی وہ فیروزہ کو ساتھ لیے امی کے ہاں آ گئی تھی۔ وسیلہ کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج کر ان دونوں نے کمرہ سیٹ کیا تھا۔ تانیہ کی تجویز پر اب رمشا اور وسیلہ کو ایک کمرہ دیا گیا تھا تاکہ وسیلہ بلا جھجک رمشا سے دل کی ہر بات کر لیا کرے، اور ایسا کرنے سے اس کے اندر نئی نئی سوچیں پیدا ہونے کا امکان تھا، اور اسے پرانی لگی بندھی بلکہ پریشان کن سوچوں سے نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ایلیا نے دونوں بچوں کو بھی امی کے پاس چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب رمشا کے آ جانے سے اس کی امی کو بہت مدد مل جاتی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو مومن نہ صرف جاگ چکا تھا بلکہ الماری کھولے شاید اپنے کپڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینگر تھا جس پر ایلیا کی پیلی قمیض ٹنگی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ جلدی سے نزدیک آئی۔ اس نے چونک کر ایلیا کو دیکھا۔ نہیں۔ مومن نے پیلی شرٹ واپس لگا کر الماری بند کر دی۔ ایلیا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کچھ چاہیے نہیں تھا تو کھول کیوں رکھی تھی، لیکن کہا کچھ نہیں اور بچوں کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ بچوں کے جاگتے ہی وہ میٹرس اور باقی کا بہت سارا سامان چھوٹے کمرے میں رکھاتی تھی۔ مومن کے واش روم سے آنے تک اس نے بھاگ دوڑ کر کمرے کو ایک دم صاف کر دیا۔ مومن نہا کر نکلا تو کمرے کا حلیہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ستائشی نظر سے دیکھا ضرور لیکن کہا کچھ نہیں۔ ایلیا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ ایک منٹ ایلیا، بات سنو۔ جی؟ وہ بس ذرا سا ہی پلٹی کہ شاید چھوٹی موٹی کو ہدایات ہوں گی ناشتے کے متعلق۔ یہاں آؤ بھائی، بات کرنی ہے۔ وہ خود بھی پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ایلیا نزدیک آئی تو مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مزید قریب کرتے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کام کرتی بیویاں بھلے شوہر کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کام کے چکر میں وہ شوہر کو ہی لفٹ نہ کرائیں، یہ تو زیادتی ہے نا۔ وہ نرم دھیمی آواز میں کہتے اس کے ماتھے کے بال بھی سائڈ پہ کر رہا تھا۔ ایلیا کو ایسے لمحوں میں ہمیشہ پہلا خیال یہی آتا کہ ایسے بدلے بدلے مومن سے تو وہ سڑو والے مومن بہت اچھے تھے۔ کم از کم وہ ان کی طرف دیکھ تو لیتی تھی، اور دل بھی اس پونگے طریقے سے کب دھڑکتا تھا۔ کب جانا ہے پکنک پر؟ جی؟ پکنک؟ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ اچھا ہاں وہ، پہلے تو آج کا ہی بولا تھا منصب بھائی نے، لیکن ان کی سنڈے کی ڈیوٹی آ گئی تو کہہ رہے تھے اسی ویکنڈ پہ کسی دن سیکنڈ ٹائم۔ اور میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ جی کیا؟ وہ بس تھوڑا سا ہی دیکھ کر رہ گئی۔ تحریم کی برسی تو ہو گئی تھی اگست میں، لیکن بچوں کی برتھ ڈے ابھی تک پینڈنگ ہے۔ او ہاں، ایلیا کو تو یاد ہی اب آیا۔ بے ساختہ اس نے اپنا رخ مومن کی طرف کیا۔ تو کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہی کہ کل شام یا پرسوں پہلے بچوں کی سالگرہ منا لیتے ہیں گھر پر، اور اس کے بعد کسی دن پکنک۔ جی بہت صحیح ہے۔ وہ ایک نئے خیال سے ایک دم خوش ہو بیٹھی۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ مطلب کس قسم کا پروگرام؟ باہر سے کسی کو نہیں بلائیں گے سوائے ڈاکٹر تانیہ کے، کیونکہ وسیلہ کی طبیعت کا جتنے کم لوگوں کو پتہ ہو اتنا بہتر ہے، اور ہم سب بھی ماشاءاللہ کم تو نہیں۔ باقی کھانے پینے کا ارینجمنٹ تم خود اچھی طرح دیکھ سکتی ہو۔ اچھا؟ وہ حیرت سے بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی، اور پھر شرمندہ بھی ہو گئی۔ مومن کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں تم بہت اچھی منتظم ہو، اس نے لہجہ سنجیدہ کیا، بس مجھے سمجھنے میں دیر لگی۔ اچھا میں جاؤں؟ اس نے نروس ہو کر موضوع بدلا۔ آپ کا ناشتہ؟ ہاں ناشتہ یہیں لے آؤ۔ اور سنو، اس نے لہجے کو ایک دم سرسری بنایا، تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ کلر؟ مجھے؟ ایلیا کو پھر سب گڈمڈ ہونے لگا۔ مجھے تو سارے ہی کلرز اچھے لگتے ہیں۔ تحریم آپ ہی کہتی تھیں جب تم پیدا ہوئیں ضرور آسمان پر کوسے قطر چھائی ہوگی۔ وہ آپ ہی کو یاد کر کے مسکرائی، اور مومن بھی سر ہلاتے کچھ سوچنے لگا۔ لوگ اتنے سیدھے نہیں ہوتے جتنا اپنی دانش میں ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں، اور اس بار تو سارے ہی 5 سے الٹے پڑ گئے۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے سوچوں میں اپنے آپ سے الجھ رہی تھیں۔ ارحم موبائل میں بزی رہنے کے باوجود کسی وقت ابرو اٹھا کر چکر لگاتی ماں کو دیکھ لیتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحم، اس مومن کی نظر ایک بار پھر اس پولیس والے پر ہے، پتہ یہ خلا وغیرہ کا خناس کیسے اس کے دماغ میں بھر گیا۔ شہناز خیالوں سے باہر آئیں۔ مومن کا بھی اتنا قصور نہیں جتنا وہ منصب خود بدنیت ہے۔ وہی اب اچھا بنا مومن سمیت سارے گھر کی ہمدردیاں بٹور رہا ہے۔ ارحم نے موبائل کو سیدھا بیڈ پر رکھا۔ کھلا لیں گے اب یہ؟ شہناز نے دانت پیسے۔ اس ذہنی مریضہ سے شادی کر کے کیا ملے گا اسے؟ ارحم اس سے زائیہ ہنسا تو شہناز نے اسے بری طرح گھورا۔ بیوی ہے تمہاری، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا؟ ارحم کا لہجہ ایک دم طنزیہ ہو گیا۔ اور کب تک پیٹنا ہے میں نے اس ٹھول کو؟ یعنی آپ نے کہا تھا
کہ حادثے واسطے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی اس سارے معاملے سے۔ تو دیکھا نہیں حادثے کا نتیجہ؟ شہناز کا لہجہ بھی جلا بھنا تھا۔ ارے تو آپ کی غلطیاں ہیں، سزا میں کیوں بھگت رہا ہوں؟ ارحم کا اشارہ صاف اپنے اور سمارا کے معاملے کی طرف تھا۔ شہناز کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اچھا صبر کرو، ہو جائیں گے حالات ٹھیک، فی الحال تو مجھے اس مومن سے پرچہ کٹوانے کا بدلہ لینا ہے۔ اف، آپ اور آپ کے بدلے، ہاربل۔ ارحم سخت ناپسندیدگی سے منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلنے کا ارادہ تھا لیکن ایک نمبر سے کال آتی دیکھ کر وہیں رک گیا۔ جی کاکا، سنگھ گئے؟ ہاں، اچھا، کب؟ اوہ، کدھر ہیں اب؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور کچھ ہی دیر میں بات ختم کر کے سخت پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ کاکا جان؟ شہناز اسے ماتھا سکوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سمارا کے بابا ہیں اور وہ سمارا کو یہاں لائے ہیں، تھانہ۔ ہیں؟ شہناز کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ سمارا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسے میرے پاس چھوڑنے آئی ہیں۔ چھوڑنے؟ مطلب؟ شہناز جو ابھی ابھی کرسی پر بیٹھی تھیں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے امی، یہ عجیب و غریب ایکسپریشنز بعد میں دے لیجیے گا، ابھی مجھے نکلنے دیں۔ وہ بنا ماں کو سنے باہر نکل گیا۔ اس کا دھیان تو پورا کال نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس کی سمارا یہاں آ چکی تھی، اس کے شہر میں، اور یہیں کہیں اس کی منتظر تھی۔ وہ سرپٹ بھاگا۔ سب تیاریاں ہو گئیں؟ مومن نے بیچ کوریڈور ایلیا کو روکا۔ جی، کام کاج تو سب ہو گئے، بس اب ہماری تیاری باقی ہے، اور ڈاکٹر تانیہ نے آنا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ میں نے تانیہ کی امی کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ وہ بیچاری جب سے میڈم آئی ہیں کہیں نکلی ہی نہیں تو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم بچوں کی تیاری کروا دو، لیکن آپ بھی تو تیار ہو جائیں۔ وہ بوکھلا کر مڑی۔ میں بھی ہو جاؤں گا تیار، تم فی الحال کمرے میں جاؤ اور بچوں کو ریڈی کرو۔ وہ عجلت میں کہتا قریب سے نکل گیا، اور ایلیا ذہن میں باقی بچے کاموں کا حساب کتاب کرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ بچے تو دونوں وہ امی کے پاس چھوڑ آئی تھی، سوچا ان کے کپڑے ہی وہیں لے جائے۔ دونوں کے ریڈی میڈ ڈریس بیڈ پر رکھے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا پر ایک نئے شاپنگ بیگ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حیرت بھرے تاثرات کے ساتھ کھول کر دیکھا تو ایک نیوی بلو لیڈیز سوٹ تھا۔ وہ کھول کر حیرت سے دیکھ رہی تھی جب ایک کارڈ نیچے گرا۔ عابس اریبہ کی پہلی سالگرہ پر ان کی امی کے لیے، فرام مومن۔ اس نے حیرت بھری ہنسی کو لب پھینچ کر دبایا۔ مومن کی طرف سے تحفہ ملنا ایک ناقابل یقین سی بات تھی، اور وہ بھی بنا مانگے۔ اس نے فوراً ہی جا کر وہ سوٹ پہن لیا اور وائٹ جیولری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں کچھ مزید اضافہ کیا۔ بال بھی ایک شرارتی سی سوچ کے تحت مسکراتے ہوئے اونچی پونی ٹیل میں باندھ لیے۔ بچوں کی سالگرہ کا پروگرام وسیلہ کی وجہ سے امی کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر بچوں کو تیار کیا۔ تانیہ اور آنٹی بھی آ گئی تھیں۔ ایلیا کی متلاشی نگاہیں مومن کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نزت ممانی بھی یہاں آ گئی تھیں۔ رمشا نے وسیلہ کو تیار کیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ تبھی درمیانہ دروازہ کھولے مومن اپنے ابو کو ویل چیئر لیے اس گھر میں داخل ہوا تو ایلیا کا حیرت سے منہ کھلا۔ مومن کے لیے وہ سفید قمیص شلوار پریس کر کے آئی تھی، لیکن وہ نیوی بلو شلوار قمیص اور واسکٹ پہنے گھر میں داخل ہوا۔ ماموں کو برآمدے سے گزار کر ہال میں لایا اور وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر خود ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ اب وہ گھر میں بھی بہت ہلکا سا چل پھر لیتے تھے۔ وہ دیکھو وسیلہ، رمشا نے شرارت سے وسیلہ کو کوہنی ماری۔ ایلیا اور مومن بھائی کی میچنگ۔ وسیلہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو وسیلہ۔ تانیہ بھی سنتی ہوئی قریب آ گئی اور وسیلہ رمشا سے مل کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ شکریہ۔ وسیلہ نے شرما کر ایک نظر تانیہ کو دیکھا، لیکن تانیہ کی پشت پر اسی وقت گھر میں داخل ہوتے منصب پر نگاہ پڑی تو وسیلہ کی نظر بھی ٹھہر سی گئی۔ منصب نے براؤن پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اتفاق سے اس کو بھی ایلیا نے براؤن سوٹ نکال کر دیا تھا۔ وہ بری طرح نروس ہو کر نظر چرانے لگی۔ بیٹھیں تانیہ؟ ہاں، میں بس آنٹی وغیرہ سے مل کر آتی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ وہیں رکھا اور ندرت رضوانہ کی طرف بڑھ گئیں۔ میں بھی دادی کو دیکھنے جاتی ہوں، پتہ نہیں ابھی تک تیار ہوئیں کہ نہیں۔ رمشا نے پیچھے کمرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ وسیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رمشا مسکرائی۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ وہ خود آگے بڑھ گئی۔ وسیلہ کو بیماروں کی طرح پکڑ کر ساتھ لے جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ ویسے بھی اب وہ گھر میں عام انداز میں چل پھر لیتی تھی۔ وسیلہ رمشا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ رمشا کمرے میں داخل ہونے لگی تو منصب اسی وقت ان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ رمشا کو سائڈ سے رستہ دے کر اپنے ہی دھیان میں تیزی سے باہر نکلا تو وسیلہ بالکل غیر متوقع طور پر سامنے آئی۔ اس نے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن وسیلہ کا سر اس کے کندھے سے ٹکرا چکا تھا۔ آئی۔ وسیلہ نے اپنا سر تھاما اور منصب نے بھی فوراً اسے سنبھالا اور جلدی سے کمرے میں لے آیا۔
آپ ٹھیک ہیں وسیلہ؟ رمشا یار، ڈاکٹر تانیہ کو بلاؤ. سوری. وہ سخت پریشان دکھائی دینے لگا تھا. وسیلہ نے ہاتھ سامنے اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا. ہونٹوں پہ ہلکی سی ہنسی بھی تھی. میں بالکل ٹھیک ہوں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. اوہ. منصب نے سکون کا گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا. تھینکس گاڈ. دادی آپ وسیلہ کے پاس رہیں، میں کسی کو بھیجتا ہوں. وہ تانیہ کو بلانے خود باہر نکل گیا اور وہ گردن موڑے نہ صرف اسے زیادہ دکھتی رہی بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی ہلتے پردے کو تکے گئی. حاجرہ بیگم نے وسیلہ کی توجہ کو اس وقت بڑی پرسوچ نظر سے دیکھا. انہیں منصب کی کہی بات یاد آئی کہ وہ وسیلہ کا باقاعدہ رشتہ مانگ چکا ہے، اور اب وسیلہ کی توجہ، کیا اسے منصب کے حوالے سے کچھ یاد ہے؟ وہ بس سوچ کر رہ گئیں. اس بارے میں رضوانہ سے ہی بات کی جا سکتی تھی. یہ لڑکی، یہ اب یہاں رہے گی؟ شہناز کی بوکھلاہٹ ان کے چہرے سے آیا تھی. وہ حوندقوں کی طرح ارحم کو دیکھ رہی تھیں. یہ لڑکی آپ کی بہو اور میری بیوی ہے. ارحم نے یاد دلانے کی کوشش کی. ارے لعنت بھیجو رشتوں کی تفصیل پر. شہناز پوری طرح تل ملائیں. تم نے اسے وسیلہ کے کمرے میں جا بٹھایا اور وہ وہاں لمبی پڑی ہے. وسیلہ کا کمرہ؟ ارحم نے بازو کمر پہ رکھے تقریباً چلا کر وسیلہ کہا. ذہن پر زور فرمائیں امی جان، اس کی قسمت میں تہہ خانہ آیا تھا. معلوم ہے مجھے، تم نہ یاد دلاؤ. شہناز نے ہاتھ لہرایا. میرا کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی حویلی آیا تو اس لڑکی کا کیا بتائیں گے؟ کیوں فالتو کے بہانے بنا رہی ہیں؟ وہ چڑ سا گیا. اور اگر کوئی آیا تو گائے بیل کی طرح سیدھا اسی کمرے میں کیوں گھسا آئے گا؟ اسے یہاں بٹھائیں. ہاں اچھا، اور یہ بے نتھی بیل تو جیسے کمرے سے باہر نکلے گی ہی نہیں. شہناز کا غصہ کسی قیمت کم نہیں ہو رہا تھا. اب سمارا تو سمجھے کہیں جانے والی نہیں. اس کا باپ اسے زبردستی یہاں چھوڑ گیا ہے. تاہر جب ڈلیوری کا ٹائم آئے گا، برف باری کی وجہ سے ادھر راستے بند ہو چکے ہوں گے، اس لیے اپنی امانت سنبھالو. ہاں تو وہی نا، یہ اس کی دوسری حالت. شہناز کو نئے سرے سے تاؤ آ گیا. ایک تو سمارا نہ صرف خود آ دھمکی تھی بلکہ اسے 6 ماہ کی پریگنینسی بھی تھی، اور یہ بات تو انہیں ارحم نے بتائی ہی نہ تھی. میرا دل چاہ رہا ہے ارحم اب اسے تہہ خانے میں بند کراؤں. تہہ خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی میری پہاڑن. وہ استہزائیہ ہنستے باہر نکل گیا اور شہناز اپنے لاڈلے کی ہر دھرمی پر کھول کر رہ گئیں. جانتی تھیں یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی. اب تو شہناز کو ہی کسی طرح مصالحت پر آمادہ ہونا تھا. وہ خوبصورت بلا اب یہاں سے نکلنے والی نہ تھی، اور بیٹا تو اس پہاڑن کے آتے ہی اتنا خوش دکھائی دے رہا تھا کہ شہناز کی کہاں مجال تھی کہ اپنی کچھ مرضی چلاتی. اولاد تو ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیا کرتی ہے، پھر ایسی منتوں مرادوں والی اکلوتی اولاد. شہناز ایک آہ بھر کر بس یہی سوچے گئیں کہ دنیا سے کس طرح چھپانا ہے، کیونکہ بیٹے کے تیور بتاتے تھے کہ یہاں سے جانے والی اب وہ نہیں. دریائے سوات کے چوڑے کنارے گاڑیاں روک کر وہ نیچے اتر آئے تھے. پانی ان دنوں دریا میں کچھ کم تھا. دھوپ بھی اچھی نکلی ہوئی تھی. توفیق احمد اپنی ویل چیئر پر تھے. کچھ فولڈنگ کرسیاں اور نیچے بچھانے کی شیٹ ڈالے وہ سب دریا کے کنارے جا بیٹھے تھے. ایلیا ہی بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹا رہی تھی. رمشا اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اب کھانے کا کچھ سامان دے کر اس نے رمشا کو وہیں بیٹھنے کو کہا. اس وقت وہ ریبا کا کیریئر اٹھانے اوپر سڑک کنارے آئی تھی. مومن بھی کاروں کو لاک لگا رہا تھا. سنو، اس نے آواز دے کر ایلیا کو روکا. جی جی. وہ بس عجلت میں رکی، لیکن مومن بجائے جواب دینے کے بونٹ کے آگے سے گزر کر اس کے قریب آ گیا. وہ اب بھی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ قریب آنے پر مسکرایا تو ایلیا نے نروس ہو کر نظر ہٹا لی. جی بس سامان رکھ رہی تھی. رکو کچھ دیر. یہاں؟ وہ متعجب ہوئی، جس پر مومن نے ابرو اٹھا کر مزید حیرت سے دیکھا. کیوں؟ یہاں رکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ سب ادھر بیٹھے ہیں تو. وہ پھر دوسری جانب دیکھنے لگی. ممی نے گاڑی سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے منہ اس کے کان کے قریب جھکایا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جان، یہاں ہم اکیلے ہیں. وہ نہایت شیریں لہجے میں اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، اور ایلیا کا دل چھلانگے لگا رہا تھا. یہ مومن کو بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. اب جان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی. مامی نے ریبا کا کیریئر مانگا تھا. اس نے اپنی نرسی ٹانگوں کو آگے دھکیلا، لیکن مومن نے کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا. جا کر تو دکھاؤ. وہ اسی شرارتی موڈ میں مسکرا رہا تھا. ایلیا نے خفگی سے دیکھا اور ہاتھ چھڑا کر خود بھی وہیں رک گئی. سب کیا سوچیں گے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی. بس اتنا ہی کہ یہ میاں بیوی دور سے دریا کا نظارہ کر رہے ہیں، اور کیا. اس نے شوخی سے کندھے اچکا دیے اور ایلیا بھی اس بار مسکرا دی. کیریئر نیچے رکھ کر اس نے خود بھی کار سے ٹیک لگا لی. دونوں کے بیچ کچھ دیر خاموشی در آئی. دونوں کی نظر نیچے دور دریا کنارے بیٹھی اپنی فیملی کی طرف تھی. آج ویسے باہر نکل کر ہم نے بہت اچھا کیا.
مومن نے ہلکا سا رخ اس کی طرف موڑ کر تائید چاہی۔ جی، سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، بابا کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، خود چل کر نیچے اترے ہیں۔ پھپھو تو لگتا ہے منصب کے آ جانے سے ہی ٹھیک ہو گئی ہیں، پھر تمہاری دادی بھی یہاں آ گئیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن آپ ہی ابھی ٹھیک نہیں ہوئیں۔ ایلیا نے بے ساختہ نہ صرف جملہ جوڑا بلکہ ہنسی چھپانے کے لیے منہ بھی دوسری جانب پھیر لیا، اور مومن نے تو جملے کی معنی خیزی کو مسکرانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ لوگوں کی سمجھداری ویسے ان کا پلس پوائنٹ ہے، لیکن نمبر دینے کا موڈ نہیں ہے ابھی۔ وہ گلا کھنکار کر مسکرا دیا۔ لوگ بھی دعا گو ہیں کہ جلد ہی سب اچھا اچھا ہو جائے۔ اس نے بالآخر بڑی ہمت کہہ ہی دیا، چہرہ البتہ شرم کی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آمین۔ وہ رخ موڑ کر اس کی شرم کو بغور دیکھے گیا۔ کچھ دن پہلے مومن نے ہی اسے کہا تھا کہ جب تک سبھی گھر والے اسے آسودہ اور مطمئن دکھائی نہیں دیتے، وہ اپنی خوشیوں کی راہ ہموار نہیں کرے گا۔ اس کی وسیلہ کی صحت کی طرف توجہ دلانے کی شرارت اسی جملے کا جواب تھا۔ مومن مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے آج لائٹ اورنج، گرین اور یلو مکس پرنٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کھلے بال ایک سائڈ سے آگے ڈالے ہوئے تھے اور اورنج دوپٹہ پھیلا کر سر پہ اوڑھ رکھا تھا، اور مومن کو تو آج کل اس کی ہر ادا بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ اس کی حیا کے گلابی رنگ محبت بھری نظروں سے دیکھتے اچانک کچھ یاد آنے پر چونکا۔ ایلیا، تم نے مجھے کون سی حیرت انگیز بات بتانا تھی؟ جی، وہ ایلیا گڑبڑا گئی۔ ابھی نہیں۔ اچھا، ایسا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بعد میں کبھی، فرصت سے۔ اس نے بات کو گول مول کیا۔ تم سے مجھے کسی گہرائی کی توقع تو نہیں ہے، لیکن چلو۔ وہ بھی بات کو مذاق میں اڑا کر آگے بڑھ گیا، اور پیچھے پیچھے چلتی ایلیا نے دانتوں میں لب دبا کر ہنسی کو ضبط کیا۔ اچھا، ویسے آپ کو مجھ سے کیسی توقع ہوتی ہے؟ اس نے بھی مومن کا موڈ اچھا دیکھ کر بات کو آگے بڑھایا۔ مومن اس کے آگے آگے چلتے ڈھلان اتر رہا تھا۔ اس کی بات پر ہنستے ہوئے قدم آہستہ کرتے اس کے مقابل آیا۔ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی توقع، وہ بھی سیروں کے حساب سے۔ اس نے بازو پھیلائے، جیسے وہ سامنے کا پتھر دیکھتے مجھے یاد آیا کہ کس طرح تم نے بندر کی طرح اس رات گاڑی پہ چھلانگ لگا دی تھی۔ کسی کی جان بچانے کا ایسا اناڑی مظاہرہ، سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ بھی بالکل برا نہ مناتے ہنستی رہی۔ یہ دیکھو وسیلہ، تمہاری تصویریں کتنی اچھی آ رہی ہیں۔ تانیہ نے موبائل اسکرین وسیلہ کے سامنے کی۔ وہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھی تھیں۔ سامنے کے چھوٹے بڑے پتھروں سے پانی دھیمے سروں میں بہہ رہا تھا۔ آج پانی کا شور اور فراوانی اگرچہ ویسی نہ تھی جیسی اس طوفانی رات میں رہی تھی، لیکن پھر بھی وسیلہ کے دماغ سے کوئی سوچ، کوئی یاد بار بار آ کے ٹکرا رہی تھی۔ سامنے دریا کے بیچوں بیچ والے بڑے پتھر کو دیکھ کر اسے کسی بیت چکے منظر کے نہایت دھندلے دھندلے عکس بنتے بگڑتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی یاد مکمل اور واضح نہیں تھی۔ تانیہ کی بات پر اس نے اپنی توجہ موبائل کی جانب مبذول کی۔ تصویر میں اس کا ہلکا انگوری دوپٹہ آدھے چہرے کو ڈھک رہا تھا۔ اس نے موبائل چونک کر تانیہ سے لیا اور بغور اپنے دوپٹے کو دیکھے گئی۔ تانیہ دم سادھے غور سے وسیلہ کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ منصب نے اس سے کہا تھا کہ اس طوفانی رات وسیلہ کا سوٹ ہلکے انگوری رنگ کا تھا، اور اسے وہی رنگ دوبارہ پہنایا جائے، شاید اسے کچھ یاد آ جائے، اور اب واقعی یہی ہوا تھا۔ وہ اپنا انگوری دوپٹہ دیکھ رہی تھی، اور اسے بس چند لمحوں کے لیے کوئی بچہ یاد آیا۔ ایک بچہ، اور یہ سبز دوپٹہ۔ نہ جانے کیوں اس نے کھوئے کھوئے انداز میں موبائل تانیہ کے حوالے کر دیا۔ کوئی بات یاد آئی ہے؟ تانیہ نے لہجہ سرسری رکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تانیہ، میں کیا بھول رہی ہوں، اور مجھے کیا یاد رکھنا چاہیے؟ وسیلہ کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ تانیہ نے خاموشی سے اسے سنا۔ میرا مطلب ہے، آپ کیا جانتی ہیں میری لائف کے بارے میں؟ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ کو اپنی لائف کے متعلق کیا کیا یاد ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تانیہ بہت متحمل تھی۔ جی، مجھے تو سب یاد ہے۔ میرے بابا کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ امی بیمار پڑ گئی تھیں، جیسے تیسے وکالت مکمل کی، پھر تحریم کی شادی آ گئی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی اور تانیہ کو دیکھا۔ میری بہن کا نام تحریم ہے نا؟ دیکھیں مجھے یاد ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ تانیہ نے بھی خود کو خوش ظاہر کیا۔ وہ اسے نہیں بتا سکی کہ اس کی بہن تحریم اب اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ یہ انکشاف بھی اس پر ابھی ابھی ہوا تھا کہ وسیلہ کی یادداشت کسی مخصوص مدت اور چیدہ چیدہ واقعات کے دائرے میں مقید ہو چکی تھی، اور جسے دیکھتے اسے اپنی ذہنی امراض کی اسٹڈی کو کچھ اور محدود کرنا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کے لیے فائدہ مند بھی تھا کہ وسیلہ کا کیس سمجھنا اب نسبتاً آسان ہو سکتا تھا۔ امی اور چھوٹی بہن کا نام یاد ہے؟ ان کا نام؟ وہ ذہن پہ زور دینے لگی تو تانیہ نے اس کے ہاتھ پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں بتاتی ہوں، لیکن اب یاد رکھنا،
امی کا نام رضوانہ اور چھوٹی بہن کا نام ایلیا ہے۔ واہ جی، اچھے موسم کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ رمشا مسکراتے ہوئے ان دونوں کے قریب آئی۔ اس نے عابس کو بازو پہ اٹھا رکھا تھا۔ تم کہاں مصروف تھیں؟ آؤ بیٹھو۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھنے میں مدد دی۔ وسیلہ نے آبی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ آبی اب ایک دو لفظ ادا کرنے لگا تھا اور وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ تانیہ، وہ منصب تمہیں بلا رہا ہے۔ رمشا نے بھائی کا پیغام آہستہ سے تانیہ تک پہنچایا، لیکن وسیلہ نے سن لیا اور چونک کر دیکھا۔ تانیہ اس دوران مزد خواہانہ انداز میں اجازت لیتے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ منصب اپنی امی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تانیہ کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور تانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں اس وقت ڈھلان کے نزدیک اکیلے کھڑے تھے۔ میں کچھ سوچ رہا تھا تانیہ۔ ہاں کہو، وہ پرتجسس اور مکمل متوجہ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں وسیلہ کے سامنے اس طوفانی رات کو یاد کرنا چاہیے؟ ایکچولی اس رات ہم سب بھی یہیں تھے۔ اگر اس واقعے کو یاد کریں تو کیا یہ اس کے حق میں اچھا ہوگا؟ ہاں اچھا تو ہوگا، لیکن اس طرح یاد کریں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ اسے یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پیشنٹ ایک دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ابھی جب کھانے کے وقت سب اکٹھے بیٹھیں تو کوئی ایک اس واقعے کا ذکر چھیڑ دے، سب کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ وسیلہ چپ کر کے سنتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے ذہن سے ٹکرا ہی جائے۔ گڈ۔ منصب بھی ایک دم پرجوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں مومن سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے فوراً ہی پلٹ گیا اور تانیہ واپس رمشا اور وسیلہ کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وسیلہ نہ صرف منتظر تھی بلکہ اس کا پورا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ وہ بس ویسے ہی کہ آگے کیا پروگرام ہے۔ تانیہ چونکہ اس کے سوال کے لیے تیار نہیں تھی تو فوری طور پر یہی کہہ سکی۔ وسیلہ نے البتہ اس کے نروس ہونے سے کچھ اور ہی مطلب لیا۔ منصب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ منصب؟ تانیہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ ہم بچپن کے دوست ہیں اور کافی سالوں بعد ہمارا دوبارہ ملنا ہوا ہے۔ اس بار تانیہ نے سچ بولنے کو ہی ترجیح دی۔ بلا وجہ کی سوچ بچار اسے مشکوک کر رہی تھی۔ اچھا؟ وسیلہ نے کچھ دیر سوچا اور اندر کہیں بہت شدت کی جلن محسوس کی۔ پھر تو منصب بہت خوش ہوں گے۔ ہاں جی؟ تانیہ کو جیسے اب اصل بات کی سمجھ میں آنے لگی۔ وسیلہ کے سوالات کا موضوع منصب تھا۔ ہاں، بچپن کے دوستوں کا پھر سے ملنا بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اور میں سمجھتی تھی کہ آپ رمشا کی دوست ہیں۔ وسیلہ کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا تھا۔ تانیہ کو کسی سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وسیلہ کے جذبات اس کی باتوں اور تاثرات سے صاف آیا تھے اور تانیہ بس وسیلہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اپنا دل ایک نئی پریشانی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وسیلہ ارحم کی بیوی تھی، لیکن المیہ تو یہ تھا کہ ارحم کو یاد رکھنا تو دور، وہ خود کو شادی شدہ ہی نہیں سمجھتی تھی۔ ایسے میں منصب کے لیے دل میں پیدا ہوتے یہ نئے پسندیدگی کے جذبات، نئے اس لیے کہ وسیلہ کو منصب اور اپنے پرانے تعلق کے حوالے سے کچھ یاد نہیں تھا۔ ایک پرانی محبت نئے سرے سے یا شاید ایک نئے ڈھنگ سے دوبارہ وسیلہ کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ نہ جانے اس صورتحال کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ منصب اپنے آفس سے گھر لوٹا تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امی کے کمرے میں جھانکا تو امی اور دادی دونوں سوئی ہوئی ملی۔ وہ بنا آواز کیے واپس پلٹ آیا۔ ایلیا یقیناً اپنے گھر پر تھی۔ وہ وسیلہ کے کمرے تک آیا لیکن بجائے اندر جھانکنے کی ہلکی سی دستک دی۔ رمشا؟ اس نے دروازے پر انگلی کی ٹو بجا کر بہن کو آواز دی۔ جب سے رمشا کو وسیلہ کے کمرے میں شفٹ کیا تھا، منصب کو اپنے کاموں کے لیے اسے بلانے میں اسی طرح دقت پیش آ رہی تھی۔ ادھر وسیلہ نے جو ہی منصب کی آواز سنی، ننگے پاؤں ہی دروازے تک دوڑی چلی آئی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت دھیمی مسکان تھی۔ سوری، مجھے رمشا سے کچھ کام تھا۔ منصب بوکھلا کر کچھ قدم پیچھے ہوا۔ وہ چونکہ رمشا کی توقع کر رہا تھا، اس لیے وسیلہ کے آنے پر بری طرح نروس ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر ہنس پڑی۔ رمشا شاید ساتھ والے گھر گئی ہے، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو کچھ ہیلپ چاہیے تھی۔ وہ وضاحت کرتے کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں آ گئی۔ جی صحیح۔ منصب نے اسی سنجیدہ انداز میں وسیلہ کا تفصیلی جواب سنا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ سنیں، وسیلہ نے پیچھے سے آواز دے کر روکا تو منصب مڑا۔ جی، آپ کو مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اوہ سوری، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں کچھ جلدی میں تھا۔ اسے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی کہہ دیا، آپ ہمارے ہاں کرائے پر رہنے آ گئے، یہ بہت ہی عجیب بات ہوئی نا؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی اور منصب نے سوچنے کے لیے چند سیکنڈز لیے۔ اسے ایسی کسی بات کا پتہ نہیں تھا، بہرحال سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ جی واقعی، اتفاق سے۔ منصب نے بے ساختہ کہتے زبان کو روکا۔ لفظ اتفاق سے جانے کیا کچھ یاد آ گیا اور معلوم نہیں کہ وسیلہ کو بھی یاد آ سکتا تھا یا نہیں۔ جی بڑی عجیب بات ہے، بس آپ کی امی نے کہا
کہ گھر میں بہت مختصر لوگ ہیں تو میری امی واپس آ گئیں۔ آپ سے ملاقات ہوئی؟ کہاں ہیں؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں جی، وہ منصب ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا۔ تانیہ یا مومن کی غیر موجودگی میں اسے بالکل سمجھ میں نہ آتا کہ وسیلہ سے کس طرح پیش آنا ہے۔ کہاں گئی تھی آپ کی امی؟ اسے خود ہی پوچھنا پڑا۔ جی وہ میری بہن تحریم کی شادی ہے نا، تو اس کے ساتھ کہیں گئی تھیں۔ جی بالکل۔ منصب نے تدبر سے تائید کی اور خاموش ہو گیا۔ اب بھلا مزید کیا کہے؟ آپ کی دوست آج نہیں آئیں؟ وسیلہ نے بات بڑھائی، بلکہ وہ شاید یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ دوست؟ منصب کو فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جی وہ ڈاکٹر تانیہ، وہ آپ کی بچپن کی دوست ہے نا؟ اوہ ہاں ہاں۔ منصب اس بار خوش دلی سے مسکرا دیا۔ جی بالکل، ہماری بہت سالوں بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی اور وسیلہ کو یہ اپنی برداشت کا امتحان لگا۔ منصب کے چہرے پر ہنسی آئی بھی تھی تو بھلا کس کے نام سے؟ اور اس نے تو تانیہ کا ذکر چھیڑا بھی کچھ اسی لیے تھا کہ وہ منصب کے اس کے متعلق جذبات جاننا چاہتی تھی، اور اب یہ منصب کی ہنسی۔ وسیلہ کا دل سلگ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے کوئی دوست بھی یاد نہیں۔ وہ سر جھکائے ایک دم دل گرفتہ دکھائی دینے لگی۔ منصب کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس سے دوستی کی طلبگار ہے، لیکن اپنی بات کہنا وسیلہ کے لیے آج بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ منصب نے ایک امتحان سا سر پر محسوس کیا تو بنا کچھ کہے عجلت میں واپس پلٹ گیا۔ پرانی یادوں سے پیچھا چھڑانا، اپنے آپ کو سمجھانا کتنا مشکل تھا۔ اب وہ کس کس کو سمجھاتا؟ ہر ایک کو بس یہی حل دکھائی دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے۔ کسی کو کیا معلوم اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، کسی کو کیا احساس۔ میرا آدمی کدھر ہے؟ وہ کمرے کے دروازے میں آتے ہی خالص دیہاتی چترالی میں پشتو مکس کر کے شہناز سے پوچھ رہی تھی۔ شہناز نے منہ کھولے حیرت سے پہلے سمارا کو، پھر پاس کھڑی مسرت کو دیکھا جو منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہناز نے ہتھیلی ماتھے پہ ماری۔ کس قصور کی سزا ہے یہ؟ چہرے پہ نگاہ ڈالو تو کم بخت اور کہیں نظر جاتی ہی نہیں۔ سرخ سیبوں جیسے شگفتہ چہرے کا ہر نقش نہارنے اور تکتے چلے جانے پہ مجبور کرتا تھا۔ اس کا بیٹا یوں ہی تو دیوانہ نہیں ہوا تھا اس حسین و جمیل بلا کا، پر یہ نمونہ قسم کی بہو شہناز کے لیے کسی آزمائش سے کم ثابت نہ ہو رہی تھی۔ سوائے مسرت اور خمارہ کے انہوں نے فی الحال کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، لیکن وہ پوری حویلی میں مزے سے دندناتی پھرتی تھی۔ اس سے پہلے حویلی کے دروازے وسیلہ کی وجہ سے بند رہتے تھے تاکہ کسی طرح وہ تہخانے سے فرار نہ ہو جائے، اور اب یہ دوسری آئی تھی۔ اب انہیں اس مصیبت کو بھی دنیا سے چھپانا تھا۔ اوپر سے ارحم اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو دن رات اس کے چاو اٹھانے میں لگا رہتا تھا۔ پچھلے روز سمارا نے بھنے ہوئے بکرے اور ابلے چاولوں کی فرمائش کر دی، اور ارحم نے اسے ہونے والے بچے کی فرمائش سمجھتے پورا بکرا منگوا کر بھوننے دے دیا۔ شہناز کا خون کھول رہا تھا ان حرکات پر۔ کیا کام ہے ارحم سے؟ شہناز نے اسی بگڑے موڈ کے ساتھ پوچھا۔ باہر گھومنے جانا ہے، یہاں بہت گرمی ہے۔ اس نے سخت اکتاہٹ ظاہر کرتے سکون سے اپنا مدعا ظاہر کیا، اور شہناز کا دل چاہا کہ چپل کھینچ کے مارے اس بے حس ترین مخلوق کو۔ سن رہی ہو؟ انہوں نے مسرت کو دیکھا۔ یہ منحوس کھلے صحن سے صرف گزر بھی جائے تو میری سانسیں رک جاتی ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور اب یہ باہر گھومنے جائے گی۔ میں کہہ رہی ہوں مسرت، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور کچھ نہیں۔ فکر نہ کریں بی بی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ ارحم اسے کار میں گھماتا پھرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کو ہوا بھی نہ لگے؟ میں تو سچ کہتی ہوں، ڈیرے کے آدمیوں پر بھی کچھ بھروسہ نہیں۔ اللہ خیر کرے گا، آپ نہ پریشان ہو۔ مسرت کا الگ منہ اترا ہوا تھا۔ نئی بہو نے تو تھکن سے چور ہی کر دیا تھا۔ سارا دن اس کے چونچلے اٹھانے میں نکل جاتا۔ پتہ نہیں یہ ارحم کہاں چلا گیا، وہی سنبھال سکتا ہے اس مصیبت کو۔ اماں ہمیشہ آہ بھر کر کہتی تھیں بندے کا کیا کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ کیوں اماں، پھر کیا ہوا؟ وہ چوکی کھینچ کر ماں کے قریب آ بیٹھتا۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، حویلی گئی تھی آج۔ بڑے دنوں بعد گلے بیچاری کو دیکھا۔ دیوانہ وار بھاگتی ہے، کبھی دیواروں میں جا لگتی ہے تو کبھی کہیں جا گھستی ہے۔ شہناز بی بی کا الگ دیکھ دیکھ کر حال برا ہوتا ہے۔ اماں یہ پیدائشی پاگل ہے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھا۔ پگلی اس کے لیے بچپن سے ایک معمہ تھی۔ نہیں تو شہناز بی بی جب دلہن بن کر آئیں، یہ 12-13 برس کی بہت پیاری سی بچی تھی۔ شربتی سی آنکھیں تھیں اور ہنستی مسکراتی رہتی تھی، بالکل عام بچوں جیسی تھی، کوئی پاگل پن نہیں تھا۔ بہن نے بچپن میں ہی چھوٹے خان جمال سے اس کا نکاح کروا دیا، اور کچھ برس بعد جب وہ بالغ ہوئی تو ظاہر ہے اپنے خان کی راہ دیکھنا شروع کر دی ہوگی، پر وہ تو مینگورا سے دلہن بیال آیا، بس پھر کیا کرتی؟ جبر اور خاموشی نے مل کر اسے اس حال تک پہنچا دیا۔ تو آپ یہ کیوں کہہ رہی تھیں
کہ بندے کا کیا اس کے سامنے نہ آئے۔ نہیں، وہ تو بس ویسے ہی۔ منصب نے محسوس تو ضرور کیا تھا کہ اس کی ماں کچھ چھپا گئی تھی، پر وہ بات تو اب اس کی سمجھ میں آئی کہ اماں اسی کے متعلق سوچ رہی ہوں گی۔ ان کے نزدیک رضوانہ نے گلناز کے حق پر قبضہ کیا اور اللہ نے اسے اس کے بیٹے سے محروم کر دیا تھا۔ لیکن اگر اس کی ماں مکافات عمل سے گزر چکی تھی تو پھر وسیلہ اب اس حال کو کیوں پہنچی، جبکہ شہناز بی بی کے نزدیک اس کے گناہ کی سزا تھا؟ یعنی رضوانہ نے اس کی بہن کے ساتھ برا کیا تو اب اللہ نے اس کی بیٹی کو بھی اسی حال میں پہنچا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تانیہ نے اسے لان میں اکیلے بیٹھا دیکھا تو وہیں آ گئی۔ آج وہ سپہر سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ مومن نے وسیلہ کی دوائیں یوگے سے منگوائی تھیں۔ تانیہ نے دوائیں وغیرہ تفصیل سے چیک کر کے وسیلہ کو سمجھا دی تھی۔ کچھ نہیں، بیٹھو۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سناؤ، کیا حالات ہیں یہاں؟ تم سیٹ ہو گئے؟ اور وسیلہ؟ وہ کہتے کہتے سوالیہ نظروں سے منصب کو دیکھنے لگی۔ ہاں، مجھے تم سے وسیلہ کے متعلق ہی بات کرنی ہے۔ دراصل وہ پھر کہتے کہتے رک سا گیا۔ ہاں کہو۔ تانیہ کو اس کی جھجک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو وسیلہ کے متعلق بہت کھل کر اس سے ہر بار ڈسکس کرتا تھا۔ جواباً منصب نے اسے پچھلے دن کی باتیں بتائیں جو اس سے وسیلہ نے کی تھیں۔ تانیہ بھی کچھ دیر کو چپ ہو گئی۔ آؤٹنگ والے روز وہ بھی اس بات کو محسوس کر چکی تھی۔ مجھے وسیلہ کی یہ نئی نئی دلچسپی بہت پریشان کر رہی ہے۔ وہ ارحم کی بیوی ہے، لیکن اسے اپنی شادی ہی یاد نہیں۔ میرا گریز اسے اپنی شخصیت کی کوئی کمی کوتاہی لگے گا، اور اس کی موجودہ حالت میں یہ اس کی طبیعت کے لیے اچھا سائن نہیں۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں۔ اور مومن یا الیہ سے کہنا بھی عجیب ہے۔ وہ ان کی بہن ہے، اور امی سے تو بالکل بھی نہیں۔ منصب جیسے اپنے آپ سے بول رہا تھا۔ بھئی مجھے بھی کچھ سوچنے دو۔ تانیہ نے اسے ہنس کر اسٹاپ لگایا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ جی، اب آپ ہی سوچیں۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ نہ گریز دکھایا جائے اور نہ ہی بڑھاوا دیا جائے۔ بس ایسے عام انداز میں پیش آؤ کہ وہ خود ہی اپنی مرضی کے مطلب نکالتی رہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک دلچسپ مشغلہ آ جائے گا، وہ اسی میں مگن رہے تو اچھا ہے۔ یہ بات ویسے عجیب نہیں تانیہ کہ اس کا دماغ کام بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ سال پیچھے۔ ہاں، بہت عجیب ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن سمجھ صرف اس بات کی نہیں آتی کہ دماغ کے پیچھے کام کرنے میں امی اور بہن اور مامی وغیرہ سے ڈرنے کا کیا تعلق ہے؟ اگر چند سال پیچھے چلا گیا ہے تو کریکٹر مکس کیسے ہو گئے؟ وہ سب تو وہی ہیں۔ ایک منٹ منصب۔ تانیہ جو بغور اسے سن رہی تھی بہت بری طرح چونکی۔ ایک منٹ رکو منصب۔ وہ فوراً اپنے موبائل پر جھکی اور کچھ پرانی فائلز کو اوپن کیا۔ مائی گاڈ، یو آر رائٹ منصب، یہ کریکٹرز کو مکس کرنا ہی ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے منصب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ تانیہ کس بات پر حیران ہے۔ مجھے بھی کچھ بتاؤ، کیا کہی جا رہی ہو؟ اب سے پہلے میں بھی صرف یہ سمجھتی تھی منصب کہ وسیلہ کا دماغ کچھ سال پہلے کی طرف چلا گیا ہے، اور اس لیے نہ اسے اپنی شادی یاد ہے، نہ ارحم، نہ چترال، نہ تحریم کی موت، نہ تم سے ملاقات۔ لیکن یہ بات مجھے بھی کچوکے لگاتی تھی کہ چند سال پیچھے چلے جانے میں اپنے گھر والوں سے ڈرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر ابھی تم نے ایک لفظ استعمال کیا، کریکٹرز مکس کرنا۔ میں وہ لفظ سن کر چونکی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بعض حالات میں دماغ پر چوٹ پڑنے سے انسان کرداروں کو آپس میں گڈمڈ کر بیٹھتا ہے، اور ابھی میں نے پڑھا کہ رائٹ سائڈ پر چوٹ لگنے سے انٹر میٹامورفوسس کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں بندہ سامنے کھڑے شخص کو کوئی اور شخص سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وسیلہ گھر کی ان 3 عورتوں کو کوئی اور 3 عورتیں سمجھ رہی ہے، اور اب ہمیں وسیلہ سے ہی یہ بات نکلوانی ہے کہ آخر وہ ان سب کو کیا سمجھ رہی ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں رمشا کی ہیلپ لینی پڑے گی۔ وہی اس کے ساتھ رہتی ہے اور وسیلہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ وہی پوچھ سکتی ہے کہ آخر ان عورتوں سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ میں رمشا کو یہیں بلا لیتا ہوں، اس سے ابھی ساری بات کرو۔ منصب نے فوراً ہی رمشا کو کال ملا کر باہر بلا لیا۔